میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ. ویلکم ٹو مائی شو. آج آپ کو بتانے لگی ہوں یہ کہانی ہے. آپ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جو ایئرپورٹس ہوتے ہیں وہ ایسی کسی سچویشن میں جب کسی کنٹری میں کوئی کرائسس جنم لیتا ہے تو ایئرپورٹس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے کہ وہیں سے لوگ جو ہیں وہ جانیں بچا کر بھاگتے ہیں. اور ایئرپورٹس، ریلوے لائنز، ٹرینز اور اس کے علاوہ جو ہے بسز کے جو اڈے ہوتے ہیں وہ، اور پھر یہ کہ پیدل کے راستے اور بہت ساری جہاں پر جو بھی راستے اس طرح کے ہوتے ہیں، روٹس ہوتے ہیں، وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایئرپورٹ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کے پاس بھی ایسی آسانی ہو. اب ہم نے افغانستان کی سچویشن میں ہم نے دیکھا کہ سب سے بڑا جو ہمیں کرائسس نظر آیا وہ ایئرپورٹ پر کیسا نظر آیا، کس طریقے سے وہاں پر جو جہاز تھا اس کے لوگ بیٹھنے کے لیے بےتاب تھے، لیکن اور وہاں پر پھر اس کے بعد جو گولی مار کر کتنے لوگوں کو ہلاک کیا گیا. اچھا یہ سب کچھ ہوا. پھر جو اس کے اندر بیٹھے وہ اوپر جا کے جو اس میں سے مطلب ساری جو ہے یہ سب ریکارڈ ہو چکا ہے، یہ سب پوری سچویشن جو بھی ہوا ہے. اس میں دو ایئر لائنس کی دو فلائٹس کی میں بات کروں گی، آج آپ کو سٹوری سناؤں گی. دو فلائٹس ہیں، ایک پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کی فلائٹ اور ایک انڈین ایئر لائن کی ایک فلائٹ. دونوں فلائٹس کس طریقے سے کابل پہنچتی ہیں لوگوں کو لینے کے لیے تاکہ ان کو لے کر واپس جا سکیں، اور وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور پھر وہ کس طریقے سے واپس اپنے وطن جاتی ہیں. کیونکہ جس وقت یہ فلائٹس پہنچی ہیں اسی وقت جو ہے وہ فال آف کابل ہوا ہے، اسی وقت کابل پہ جو ہے وہ قبضہ ہوا ہے. تو اس دوران وہاں پر کیا سچویشن. اچھا میں نے اس لیے بھی یہ سوچا، اس کی وجہ یہ ہے کہ PIA کی فلائٹ کی جو ایک کرو ممبر ہیں، جو آپ کہہ لیجیے ایئر ہوسٹس ہیں، انہوں نے یہ کہانی جو ہے ایک آڈیو میسج کے ذریعے جو ہے یہ پہنچائی ہے. ظاہر ہے انہوں نے اپنے کسی دوست یا جو بھی رشتہ دار ہیں ان کو یہ سب کچھ بتایا، اس طریقے سے یہ لوگوں تک وہ پہنچی اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پر کیا ہوتا رہا. تو میں وہ جو ان کا ریکارڈڈ میسج ہے وہ بھی میں آپ کے لیے جو ہے وہ پلے کروں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی، آپ سن پائیں گے کہ کیا ہوا ہے وہاں پر. پہلے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں انڈین ایئر لائن کے حوالے سے، یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ پہلے میں آپ کو یہ جو ایک یہ بتا دیتی ہوں. پہلے اب پاکستان کی ایئر لائن کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان کی ایئر لائن جو ہے وہ پاکستان سے اڑی اور یہاں سے جو ہے وہاں پر کابل جو ہے اس نے لینے کے لیے جانا تھا لوگوں کو. بڑی تعداد میں وہاں پر جو لوگ تھے ان کو جو ہے لے کر واپس آنا تھا. اچھا جب وہاں پر جو یہ فلائٹ پہنچی ہے جس وقت، تو وہ وہی وقت تھا کہ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یعنی یہ کہ وہاں پر قبضہ ہو رہا تھا اور ہو چکا تھا، یا یہ کہہ لیجیے بلکہ ہو نہیں رہا تھا بلکہ اس وقت لڑائی کا آغاز ہوا تھا. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ سنیں گے انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے ان کو آوازیں آ رہی تھی لڑنے کی اور دھواں اٹھ رہا تھا پہاڑوں کے پیچھے سے اور یہ سب کچھ. تو وہ ایک ایسا وقت تھا کہ ان کو اترنے کی اجازت نہیں ملی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، کتنی دیر تک اترنے کی. اچھا انڈین ایئر لائن جو ہے سیم ٹو سیم سچویشن اس کے ساتھ بھی پیش آئی ہے کہ ان کو بھی اترنے کی اجازت نہیں ملی. اور وہ بھی وہی وقت تھا کیونکہ دونوں یہ بتاتے ہیں، جب آپ سنیں گے کہ جو انڈیا کی فلائٹ ہے وہاں کے جو کرو ممبر ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ اس وقت ایئرپورٹ پر پاکستان کی فلائٹ تھی، قطر کی فلائٹ تھی، اسی طریقے سے ایک دو اور انہوں نے بتائیں وہ تھیں. اور پاکستان کے جو کرو ممبر ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ ہم تھے، انڈیا والے تھے اور دو تین اور تھے، اور کس کو اترنے نہیں دیا کس کو نہیں اترنے دیا، وہاں پہ سچویشن کیا پیش آئی. تو فارچونیٹلی ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ آ گیا. تو میں نے سوچا کہ اس پہ ضرور جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ ایک ہمارے پاس ایسا ریکارڈڈ وائس میسج ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ آنکھوں دیکھا حال کہ اس سچویشن میں ایک جہاز میں اگر مسافر موجود ہیں اور ان کے ساتھ اور ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ یہاں سے نکل بھی پائیں گے یا نہیں، اور اس کے جو کرو ممبرس ہیں ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے اور کیا ہوتا ہے. بالکل ایک جس طرح ہم فلم دیکھتے ہیں تو یہ ریئل سٹوری ہے جو کہ ابھی 2 دن پہلے ایسا ہوا ہے. تو یہ میں آپ کے لیے پیش کر اسی لیے کر رہی ہوں کہ یہ اس کی بہت سگنیفیکنس ہے، یہ ایک ہسٹری کا حصہ بنے گا، یہ ریکارڈ میں رہے گا کہ یہ کچھ ہوا ہے. تو میں آپ کو ایسا کرتی ہوں کہ وہ ریکارڈڈ میسج سنواتی ہوں اور میں آپ وہ دیکھیے کہ اس میں کیا کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس سے آپ کو سچویشن بھی پتہ چل جائے گا. اور جو انڈیا کی ایئر لائن ہے اس کا میں آپ کو اتنا بتائی دیتی ہوں بلکہ پہلے ہی کہ ان کی جو بھارت کی ایئر لائن ہے وہ جب وہاں سے اڑی ہے تو تقریباً کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر اسی ٹائم پر پہنچی کہ جس ٹائم پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ پاکستان کی فلائٹ تھی، اس کے علاوہ وہاں پر قطر کی فلائٹ تھی اور چند دوسری فلائٹیں تھیں. اور وہاں پر جو ایئرپورٹس کے جتنا عملہ تھا انہوں نے بھی وہیں پر پناہ لی ہوئی تھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایئرپورٹ پر جو آفیشلز جو وہاں پہ کام کرنے والے امپلائیز ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو گھر ہی نہیں جا رہے تھے، وہیں پہ موجود تھے، تو انہوں نے وہاں پر پناہ بھی حاصل کر لی تھی. میں یہی سوچ رہی تھی کہ سب لوگ پوری جو عوام ہے افغانستان کی وہ ایئرپورٹ کی جانب بھاگ رہی ہے، بھاگنے کے لیے ٹکٹیں لے رہی ہے اور چلتے چلے جا رہے ہیں. تو جو بیچارے لوگ ایئرپورٹ پر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ کہاں جا رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ان کو وہیں پر موجود ہیں اور انہوں نے وہیں پر پناہ لی ہوئی ہے. اچھا اس کے علاوہ پھر یہ بھی ہوا کہ جب وہ فلائٹ پہنچی ہے تو ان کو اترنے نہیں دیا گیا اس فلائٹ کو کافی دیر تک.
اور وہ چکر لگاتے رہے. اب دیکھیے کہ ویسے تو عام طور پر جو پلین ہوتے ہیں اس کے اندر ایک خاص مقدار میں زیادہ فیول ہوتا ہے, تو یہ ایک اچھی چیز یہ تھی کہ جو انڈین ایئر لائن تھی اس کے بھارت سے ہی اس میں جو فیول ہے وہ بہت زیادہ بھر کر جو ہے بھیجا گیا تھا, کیونکہ جو سچویشن تھی وہ معلوم تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے. اس کا تھا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ یہ ہو, تو اس لیے زیادہ فیول, تو اس لیے ان کو پریشانی نہیں ہوئی. جہاز اڑتا رہا, سب کچھ ہوتا رہا, کئی مرتبہ پوچھا گیا لیکن جو اجازت جو ہے وہ نہیں مل رہی تھی. بہرحال پھر ان کو جو ہے وہ اجازت ملی, وہاں پر انہوں نے دیکھا, پھر ان کے جو فلائٹ میں بیٹھنے کے لیے لوگ آئے وہاں پر, انہوں نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے رو رہے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور کتنے زیادہ وہ پریشان ہیں اور ڈسٹرب ہیں, اور کیسی سچویشن ہے, منہ پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں کہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. اچھا, پھر یہ بھی بتایا کہ تقریباً میرا خیال ہے کہ کوئی 100 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ان کو لے کر آئے, لیکن اس میں بہت بڑی تعداد مسافروں کی صرف اس لیے رہ گئی کہ کیونکہ سڑکوں پر ٹریفک جام تھا اور وہ جہاز تک پہنچ ہی نہیں پائے. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ایئرپورٹ تھا انہوں نے وہاں پہ پوری فورس کھڑی کر دی تھی اور اندر نہیں آنے دے رہے تھے, اور لوگ جو ہیں وہ دیواریں پھلانگ پھلانگ کر اندر جا رہے, تو اس لیے بہت بڑی تعداد ایسی رہ گئی کہ جو وہاں پہ پہنچ ہی نہیں پائے. تو یہ تو تھی اس طرف کی سٹوری کی جو میں نے آپ کو بتائی, یہ کچھ ہوا. اس کے علاوہ جب آپ یہ سنیں گے اب جو میں آپ کو ریئل سچویشن کا اندازہ ہوگا کہ اس وقت وہاں پر جتنی بھی فلائٹس موجود تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا. دس کیبن کرو, میں نے کہا آپ لوگوں کو میں بتا دوں, تھوڑا اپڈیٹ کر دوں ریگارڈنگ کابل فلائٹ. مجھے کیا اللہ کا شکر ہے کسی کو کچھ نہیں کہا. مجھے بہت اچھا لگا تمہارا یہ کیا لکھنا اور یہ بولنا, تھینک یو. اور آپ لوگوں کی سب کی دعاؤں کا بہت شکریہ. تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کابل کی فلائٹ پہ جب فیری جہاز تھا, صرف ایئر گارڈز تھے اس میں 4 اور 2 گراؤنڈ انجینئرز تھے. ہمارا جہاز تو فیری تھا بٹ 777 میرے خیال پیسنجرز لے کر گیا تھا. جب ہم لوگ لینڈ کر رہے تھے کابل میں تو ہمارے رائٹ اینڈ لیفٹ پر 2 ہیلی کاپٹر اسکاؤٹ کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں لینڈ کرایا. وہیں سے ہمیں فیل ہو گیا یہ تو سچویشن تھوڑی سی عجیب سی فیل ہوئی ہمیں. جب لینڈ کر گیا پھر جہاز کی صفائی ہوئی ایز یوزول, جیسا کچھ ہوتا ہے سب کچھ. اور یہ کرنے کے بعد جناب جی پیسنجرز, ہمارا وہاں پہ 2.5 گھنٹے گراؤنڈ ٹائم تھا بیکاز آف 777 کہ 777 نے آنا تھا اور اس نے پہلے ٹیک آف کرنا تھا. ڈپلومیٹس بہت جا رہے تھے, یہاں سے کوئی ڈیلیگیشن جا رہا تھا, تو وہ ہم نے بھی لے کے جانے تھے اور 777 نے بھی لے کے جانے تھے. وہ جہاز آ گیا, 777 کو انہوں نے کافی دیر بعد ٹیکسی کر کے پارک کرنے کی اجازت نہیں دی. پھر ہمارے جہاز کو ٹو کر کے سائٹ پہ کیا گیا اور پھر اس جہاز کو پارک کرنے کی اجازت دی گئی. اس کے ساتھ ہی پھر قطر ایئر لائنز آ گئی, پھر ایئر انڈیا آ گئی, اور ہم لوگ برابر میں ہی کھڑے تھے. آپ لوگوں نے جیسے وہ ویڈیو جس کسی نے بھی اچھی بنائی ہے اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہوگا جہازوں کا. تو یہ ہوا کہ ایئر انڈیا جہاز کو تو انہوں نے ٹیک آف کی اجازت دے دی, بٹ اس کو بھی ہولڈ کروا دیا, اور ہولڈ کروانے کے بعد دوبارہ اس کو لینڈ کروا دیا. اس کو افغانستان کی ٹیریٹری سے نکلنے کی اجازت نہیں دی. فیول بھی ضائع ہوا, جو کچھ بھی ہوا, بہرحال وہ لینڈ کر گیا, ہمارے برابر میں ہی کھڑا تھا. پھر اس کے بعد کوئی تقریباً 1:30 بجے کابل کے ٹائم کے حساب سے ڈپارچر ٹائم تھا. وہ تو خیر ہوا ہی نہیں بالکل بھی. ہم 4 گھنٹے کے بعد تقریباً 2 یا 3 گھنٹے کے بعد پیسنجرز آنا شروع ہوئے. پیسنجرز کی عورتوں تو ظاہر ہے رو رہی تھیں, بیکاز عورتیں تو اپنے آنسو برداشت نہیں کر سکتی نا, اپنے آب و اجداد چھوڑ کر آ رہی تھیں, اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی تھیں. تو وہ بہن بھائی سب جو, اگر ان سے انٹرویو بھی ہم نے جو لیا تو ان سے یہی پتہ چلا کہ ان کے بھائی ادھر ہیں, باپ ادھر رہ گئے ہیں, اپنے میاں کے ساتھ آ رہی تھیں, بچوں کے ساتھ آ رہی تھیں, لیکن آنکھوں میں آنسو تھے ان کے. آدمی بھی بہت افسردہ تھے. آدمی تو خیر اپنے آنسو برداشت کر لیتا ہے, وہ شو نہیں کرتا, بٹ ان کے چہروں سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ غم زدہ ہیں. خیر سب آ کے بیٹھ گئے. کچھ 2 گھنٹے تک جب پھر کپتان نے اناؤنسمنٹ کی کہ ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی ہے, ہمیں ٹیک آف کی اجازت نہیں دی جا رہی, پھر یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم گراؤنڈ فیڈنگ کرا دیں. بچے بھی تھے تھوڑے, اور پھر ہم نے گراؤنڈ فیڈنگ کرا دی وتھ ٹی اینڈ ہاٹ کافی. اور پھر اس کے بعد بھی کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا. اس کے بعد بھی کوئی 2 سے 2.5 گھنٹے ہو گئے,
کوئی پرمیشن نہیں دے رہے تھے. پھر پیسنجر تھوڑے سے سوال جواب کرنا شروع ہو گئے. کپتان کو جا کے ہم بتاتے تھے. کپتان بہت اچھا CRM رہا کپتان اور ہم لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کا, اور وہ فوراً اناؤنسمنٹ کر دیتے تھے, انفارم کرتے رہے پیسنجرز کو کہ یہ ہے سچویشن, یہ ہے سچویشن. کچھ پیسنجر اس میں سے لفٹ کے اندر پھنس گئے کیونکہ وہاں ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی تھی اور ہمارے سامنے شیلنگ ہو رہی تھی, جہاز اڑتے تھے فائٹر, اور وہ جلال آباد کی پہاڑیوں کے پاس جا کے شیلنگ کرتے تھے, اور پہاڑوں کے پاس سے تھک اسموک ہمیں نظر آتا تھا بلیک کلر کا, اور وہ باری کر رہے تھے وہاں پر. پھر انہوں نے جب کہا کہ ویکنٹ کر دیں, ٹرمینل کو ویکنٹ کرنا شروع کر دیا. باہر سارے اسٹاف باہر آ کے بیٹھ گیا, اور پھر لفٹ میں بھی 3 پیسنجر ہمارے پھنس گئے. انہی کے ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارے پیسنجر لفٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ اسٹک ہو گئی, ظاہر ہے بجلی بند ہو گئی یا کیا ہو گیا, اینی ہاؤ. پھر اس کے بعد ہم نے پھر ان لوگ ٹریفک اسٹاف کو بتایا, سب کچھ بتایا. پھر انہوں نے کئی جا کے کچھ اپنے تعلقات استعمال کر کے لفٹ کو کھلوایا, اور اس طرح سے وہ 3-4 پیسنجر سمیت تھے وہ تو بیچارے, اور وہ پھر اینڈ میں آئے ہیں, آ کے بیٹھے. پھر ہم نے سوچا کہ اب شاید ٹیک آف کی اجازت دے دی جائے گی, بٹ وہ بھی نہیں ہوئی. پھر آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے 777 ٹیک آف کیا, جو کیپٹن عزیر خان چلا رہے تھے. وہ خیریت سے ٹیک آف کر گیا. پھر اس کے بعد قطر ایئر ویز کو اجازت دی گئی, وہ بھی ٹیک آف کر گیا. پھر اس کے بعد ایئر انڈیا کو اجازت دی گئی, وہ بھی ٹیک آف کر گیا. جب ہماری 320 کی کیپٹن بجرانی کی ہم لوگوں کی جب باری آئی تو وہ پھر ہولڈ میں ہم چلے گئے, اور وہ طالبان نے ATC پر دھاوا بول دیا تھا, اور پھر ATC سے اجازت نہیں ملی. پھر یہی ہوا کہ 4 گھنٹے 23 منٹ کے بعد جب ایک دم سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کپتان نے کہا کہ کیبن کرو ٹیک یور اسٹیشن فار ٹیک آف, اور اسپیڈ سے جہاز کو چلایا. یہ ایسا ایب نارمل رول بھی لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے, اور ایک دم سے ٹیک آف کر دیا. اور پھر جب کروز میں گئے, فاسن سیٹ بیلٹس آف ہو گئے, تو میں جب کاکپٹ میں گئی تو کیپٹن نے بتایا کہ عالیہ ہم موت کے منہ سے نکل کے آ رہے ہیں, 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرنا. میں نے کہا کیا ہوا کیپٹن؟ تو کہتے ہیں کہ ATC نے کہا کہ وی آر لیونگ ATC روم, ٹیک یور اون ڈیسیژن. اب جب یہ کہہ دینا کہ ٹیک یور اون ڈیسیژن, تو یہ تو بڑا ہی کریٹیکل معاملہ ہو جاتا ہے. تو میں نے پھر یہ کیو میں جب میں کھڑا ہوا تھا وہاں پر ٹیک آف پوائنٹ پر, جب اجازت دے دی تھی انہوں نے, تو اجازت نہیں دی تھی انہوں نے, تو ہم کیو پہ کھڑے ہوئے تھے, تو میرے آگے 2 فائٹر جہاز کھڑے تھے. جب انہوں نے کہا کہ ٹیک یور اون ڈیسیژن, تو میں نے فائٹر جہاز جب ٹیک آف کیے انہی کے پیچھے وداؤٹ ٹیکنگ پرمیشن اور ٹیک آف کر دیا. وہ جو اسپیڈ تھی نا, وہ اس وجہ سے اسپیڈ تھی اس طرح کی. اور الحمدللہ پھر اس کے بعد ATC سے آواز آئی, تو میں نے کہا کیپٹن یہ کون بول رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں اب ہم پاکستان کی ٹیریٹری میں ہم پہنچ گئے ہیں, تو یہ اب اس کو ہمیں وہاں سے یہ سب بات ہو رہی ہے. تو کیپٹن کا بھی بڑا تھینکس کہ انہوں نے کمیونیکیشن ہمارے ساتھ بہت اچھا رکھا, ہمیں اپڈیٹ کرتے رہے. پھر اس کے بعد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہم 50 منٹس 45 منٹس کی تو فلائٹ ہوتی ہے. آفٹر ٹیک آف ہم نے بیوریج دے دیے جو بھی تھا, اور پھر اس طرح سے ہم لینڈ کر گئے الحمدللہ. 7:10 پہ ہم نے لینڈ کیا ہے. ہماری ڈیوٹی تقریباً 7:30 بجے سٹارٹ ہوتی تھی, اور یہ اسی طرح سے ہماری 12 گھنٹے سے بھی اوپر ڈیوٹی ہو گئی. لیکن الحمدللہ سیفلی ہم لوگ لینڈ کر گئے. جیسے ہی لینڈ کیا تو دروازہ جب کھولا تو ٹریفک والے نے کہا کہ میں نے کاکپٹ میں جانا ہے. میں نے کہا کیوں خیریت؟ کہتے ہیں CEO کا میسج ہے ان کے لیے. وہ اندر بھیج دیا, اور پیسنجر ڈس امبارک ہو گئے. تو کپتان جب باہر آئے تو میں نے کہا کیا ہوا کیپٹن؟ CEO کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے ہیں وہ تھینکس کر رہے ہیں کہ سیفلی آپ نے پیسنجروں کو جہاز کو لے کر آ گئے, کیونکہ صرف ہمارا جہاز کمرشل ایئر لائن وہاں پر رہ گیا تھا 320 صرف, باقی سب ٹیک آف کر گئے تھے, اور ہم فائٹر جہازوں کے پیچھے ہم نے ٹیک آف کیا ہے.